بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے ملی جلی گفتگو کروں گا اور کچھ واعظ و نصیحت ہوں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ زندگی کو اگر انسان اصول کے مطابق گزارے تو زندگی بہت ہی پر لطف اور پر کیف گزرتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام ہائے حیات عطا فرمایا، اور پھر اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب سا رواج ہے کہ لوگ آدھی رات کے بعد سوتے ہیں اور صبح 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جس کے باعث جو ہے نا ہم کافی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حضور جھکنا، نماز فجر ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھانا اور ناشتہ کرنا، پھر اپنے کام کی طرف نکل جانا، کاروبار میں مصروف ہو جانا، روزی کی تلاش کرنا، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ بے حساب۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ صبح آسمان سے دنیا کی طرف آتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہے، یا رب العزت، جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کا رزق بڑھا دے، یعنی جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کا رزق بڑھا دے، جو تیرے راستے میں دے اس کا ہاتھ کشادہ کر دے۔ اور ایک دوسرا فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، یا رب العزت، جو تیرے راستے میں دینے سے اپنا ہاتھ روک لے اس کو اپنی برکات کم کر دے، اس کی روزی میں کمی واقع کر دے۔ دراصل روزی پیسہ روپے کا نام ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جو صبح اٹھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی رزق سے مراد پیسہ روپیہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، اقتدار دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، شہرت دے رکھی ہے، آپ اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ آپ ضرور صدقہ کیجیے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے پیسہ روپیہ خرچ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم بے سہارا کو جو ہے نا اس کی کوئی حاجت پوری کر دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی ہنر سکھا رہے ہیں، کوئی علم کی بات بتا دیتے ہیں، کوئی رہنمائی کر دیتے ہیں اور راستے کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، انفرادی اجتماعی مسائل کے حل کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے مترادف ہے، اور وہ فرشتے کی دعا سے حاصل ہوتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ تو صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھیں گے، پھر اپنے کام کاج کو نکلیں گے، تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور پھر دوپہر کے وقت جو ہے آپ اپنی نماز ظہر پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا اپنا کھانا وغیرہ کھائیں، تھوڑا ریسٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور اس کے علاوہ اپنے معمولات جو ہے اچھے گزاریں۔ شام کو اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر نماز مغرب پڑھ کے پھر اللہ اپنے رب کو یاد کریں، اور اپنا کھانا وقت پر کھائیں، اور پھر نماز عشاء پڑھ کے سو جائیں۔ اس دوران اس سے پہلے اگر آپ تھوڑی واک جو ہے کر لیں، کچھ سیر کر لیں، واک کر لیں، تو آپ کو کم از کم جو آپ نے کھانا کھایا ہے اسے ہضم کر کے سونا جو ہے نا، یہ صحت کے لیے سونا ہے۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہی اور مرغن غذائیں کھاتے ہی یا فاسٹ فوڈ کھاتے ہی جلد سو جائیں گے، اپنی باڈی کو ہلائیں گے نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے نقصانات ہوں گے، فاضل مادے آپ کے جسم میں رکے رہیں گے اور زہریں خارج نہیں ہوں گی، طرح طرح کی ٹینشنیں، مسائل اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اب۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کسی اصول کے مطابق گزاری جائے۔ تو یہ کچھ مختصر سی مشاورت میں نے کہا اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو آج دوں، تو یہ حسن انتخاب میں کچھ اچھی باتیں گاہے بگاہے آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل رہے گی۔ امید ہے کہ آپ ہمارا چینل آگے ضرور شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور ہمیں مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ شکریہ۔